اگر اللہ کہہ دیتا مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، عورتیں مردوں کا، نہیں تو پھر دلیل نکل آتی، اس کا مطلب مرد ہوتے تو اکٹھے سارا کچھ کر سکتے۔ یہ قانون کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بات یہاں ختم نہیں، مذاق نہیں اڑانا، مذاق آپ بالکل بھی کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتے، اور میری بہنیں بھی نہیں اڑاتی، غور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اب فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو کبھی تانا نہیں دینا۔ کیا نہیں کہنا؟ یہ تو مسلمان تو بالکل بھی تانا کسی کو نہیں دیتے، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں تو اس میں بڑی ہی نیک اور پاک ہیں۔ تانا کیا ہوتا ہے مانا بھی نہیں پتا۔ عظمت انسانیت کی اللہ کہتا ہے میں نے جس کو انسان بنایا ہے تم اس کو تانا نہ دو، اس کو تانا سنیے گا، توجہ بھی ضرور رکھیے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام گھر سے نکلے، رستے میں گلی کے نکڑ پہ چند خواتین باہر، گھر کے باہر اوپن جگہ کے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام پاس سے گزرنے لگے، وہ خواتین آپس میں گپ شپ کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے قریب پہنچے نا، ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی کسی تیسری خاتون کے متعلق، اور کیا کہہ رہی تھی؟ یار فلانی خاتون ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنی حسین ہے۔ اس کے حسن کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ماشاءاللہ ہماری اس بہن کو کتنا حسین بنایا، کیا ہی اچھا ہوتا اللہ کی ذات اگر اس کا قد بھی تھوڑا بہتر بنا دیتی۔ خواتین و حضرات، امام الانبیاء علیہ السلام کے قدم وہ برسکل واک جو حضور کرتے تھے، ایسے چلتے تھے جیسے بلندی سے پستی کی طرف کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ حضور کی چال کا یہ انداز تھا، نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن جیسے ہی کانوں میں یہ جملہ پڑا کیا ہی اچھا ہوتا، بنانے والا اس کا قد بھی تھوڑا بہتر بنا دیتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے قدم جہاں تھے رک گئے، لوگوں آقا ان خواتین کی طرف مڑے، چہرہ امام الانبیاء علیہ السلام کا سرخ ہو گیا، اور آقا علیہ السلام نے کہا خواتین تم میں سے کس نے یہ والا جملہ بولا ہے؟ آقا علیہ السلام کے چہرے کی سرخی اور جلال دیکھے خواتین ڈر گئیں، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ یہ کہہ سکتی۔ حضور میں نے کہا، چپ کر کے نظریں جھکا دیں۔ آقا نے پلٹ کے پھر لوگوں کو کہا بتاؤ تم خواتین میں سے کس نے یہ جملہ بولا؟ کیا ہی بہتر ہوتا، بنانے والا اس کا قد بھی بہتر بنا دیتا۔ پھر کوئی خاتون نہ بولی۔ لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سننا اور انسانیت کے احترام کو پیغمبر کی بارگاہ سے ملنے والے اس پیغام سے سمجھنا۔ آقا نے فرمایا خواتین سنو، جس نے بھی یہ جملہ بولا ہے اس جملے کے اندر اتنی نحوست، اتنی ناپاکی، اتنی غلاظت ہے، اگر میں محمد اس جملے کو اٹھا کے سمندر کے پانی میں ملا دوں، سمندر کا سارا پانی تاریک بھی ہو جائے، بدبودار بھی ہو جائے۔ ایک جملہ سننا لوگوں، میں عظمت انسانیت کی بات کہتے ہوئے جملہ کہنے جا رہا ہوں، کبھی زندگی میں نہ بھولنا۔ یہ جملہ بول بھی آقا نے بتا دیا۔ اتنی زیادہ اس قدر غلاظت، تاریکی اور بدبو کیوں ہے؟ اس لیے لوگوں کہ کسی کے قد کا چھوٹا ہونا، کسی کے قد کا چھوٹا ہونا یہ بندے کے اخلاق کا عیب نہیں ہے، بندے کے اخلاقی عیبوں میں سے یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا عیب بنے گا۔ یہ حدیث رلا دیتی ہے لوگوں کہ بندہ ہو کر اللہ کی تخلیق میں عیب لکھا ہے۔ وہ کہتا میں نے تیرے سر پہ شرف کا تاج رکھا ہے، ساری مخلوق میں سے تم کو سب سے حسین بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، تو بندہ ہو کر دوسرے بندوں میں میری تخلیق کے عیب نکالے۔
آقا نے فرمایا کسی کی تخلیق کا ایک نکالنے والا جملہ اتنا غلیظ ہوتا ہے، اتنا پلید ہوتا ہے، اتنا سلیلی ہوتا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں رکھا جائے سارا پانی سیاہ بھی ہو جائے بدبودار بھی ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے گھر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لوگوں بے دہانی میں صرف ایک بار ایسا ہوا۔ اب توجہ کرنا، سفیان ثوری کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ عربی زبان میں سور بیل کو کہتے ہیں۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہے، سفیان نام ہے، ساتھ ثوری، سے والا ثوری، بیل کیوں لگا ہوا؟ اللہ کے ولی کو بیل کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے۔ سفیان ثوری نے اپنا یہ تخلص پکا رکھ کے قیامت تک کے لیے اپنی عبرت والا واقعہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ساتھ پکا لگا دیا ثوری۔ اللہ کے گھر مسجد کے دروازے پر پہنچے، بے دہانی بے خیالی میں، جان بوجھ کر نہیں، بایاں قدم اٹھا کے پہلے مولا کی دہلیز پر رکھ دیا۔ لوگوں جیسے ہی اللہ کی دہلیز پر سفیان نے اپنا بایاں قدم پہلے رکھا، اسی وقت ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، او بیل میرے گھر میں داخل ہونے کا احترام بھول گیا، اللہ کے گھر کا ادب بھول گیا۔ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ مولا جس طریقے سے تیری آواز ہوتے سرمدی کانوں میں آئی ہے، تو نے مجھے بیل کہا ہے، جب تک اپنی معافی کا اعلان نہیں کرے گا سفیان ثوری ثوری تیری دہلیز پہ بیٹھا قیامت تک روتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، ثوری کوئی بات نہیں، غلطی تو نے کی، میں نے ڈانٹ دیا، میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے، مگر شاگرد لوگوں کا میرے نام کے ساتھ ثوری دے۔ قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے عظمت دینے والا رب اپنے در میں آنے کی عظمت کیا سکھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کو تانا، بولیے تانا